اجلاس کی جو صدارت ہے وہ صدر جے آئی یوتھ رسول خان بابر صاحب کر رہے تھے۔ اجلاس میں خصوصی طور پر محترم امیر جماعت نے خطاب بھی کیا اور پورے ملک میں جو حالیہ الیکشن ہے اس کے حوالے سے آگاہی بھی لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوتھ کو ہدایات بھی دیں اور آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ بھی دیا۔ تو امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ان سے بلا تاخیر درخواست کروں گا کہ آج کے اس اہم اجلاس کے بعد محترم امیر جماعت آپ سے مخاطب ہوں اور جماعت اسلامی کی یوتھ کیا سوچ رہی ہے، کیا کرے گی، اور اس حوالے سے آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں محترم امیر جماعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ آج جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ میں جے آئی یوتھ پاکستان کے مرکزی کونسل کے اراکین کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں ملک بھر کے یوتھ کے نمائندگان شامل تھے۔ الحمدللہ پاکستان دنیا کے ممالک میں وہ ملک ہے جہاں 65% نوجوان ہیں، اور یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہ ہماری قوت ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں جو قومیں رہتی ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سے نوازا ہے۔ آج کے اجلاس میں ہمارے نوجوانوں نے الیکشن کا جائزہ بھی لیا، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تقریباً 62% ٹکٹ نوجوانوں کو جاری کیے گئے، اور نوجوانوں نے بھرپور مہم بھی چلائی۔ لیکن آج ہم نے الیکشن کا جائزہ لیا اور نوجوانوں نے اس جرلو الیکشن کو، شرمناک الیکشن کو مسترد کیا، ان کے نتائج مسترد کیے، اور نوجوانوں کا گلہ یہی ہے کہ نوجوانوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور نوجوانوں کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ 8 فروری کا دن عوام کے ساتھ مذاق کا دن تھا، اور جن لوگوں نے عوام کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہماری قوم کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گی، اور اس مذاق پر اس غریب قوم کے 50 ارب سے زیادہ سرمایہ خرچ کیا گیا۔ تو پیسہ بھی عوام کا اور مذاق بھی عوام کے ساتھ۔ اب لوگ یہ کیسے ہضم کریں گے؟ جو پہلے نمبر پر تھے وہ آخر، اور جو آخری نمبر پر تھے وہ پہلے نمبر پر آ گئے۔ لیکن الحمدللہ ہماری یوتھ پرعزم ہے، اور اس بات پر خوش ہیں کہ ایک تو جماعت اسلامی نے بڑی تعداد میں یوتھ کو ٹکٹ دیا، ان کو لوکل سطح پر قیادت پر فائز کیا، اور پھر یہ کہ ہر جگہ جماعت اسلامی کے نام سے منشور کے ساتھ، جھنڈے کے ساتھ، نشان کے ساتھ جو مہم ہم نے چلائی ہے، لوگوں نے ویلکم کیا ہے، اور مجموعی طور پر اس الیکشن میں جماعت اسلامی کو پہلے سے ڈبل سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ 750 حلقوں پر ہم نے اپنے امیدواران کھڑی کیے ہیں، اور ہر جگہ الحمدللہ ہمارے امیدواران نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ ہے۔
مثلاً سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بھی بے روزگاری ہے، اور جن نوجوانوں کا کام یہی تھا کہ وہ گھروں کا بوجھ اٹھائے، بے روزگاری کی وجہ سے اب خود ایک بوجھ بن گیا ہے۔ جن کو اس ملک کو آگے لے جانا تھا وہ نوجوان خود پیچھے رہ گیا ہے اور ملک سے باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اور بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، میرٹ کے وائلیشن کی وجہ سے ڈپریشن اور ٹینشن کے شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیا کس نے؟ بے روزگاری کس کی وجہ سے ہے، مہنگائی کس کی وجہ سے ہے، معاشرے میں فساد کس کی وجہ سے ہے، معاشرے میں میرٹ کی جو مسلسل وائلیشن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ افسوس یہ ہے کہ دوبارہ وہی لوگ برسر اقتدار آ گئے جو ان تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایک بار نہیں باری باری اس قوم پر حکومت کی ہے، اور ہر بار انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، قوم کے مسائل میں اضافہ کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ساتھ وفاداری کی بجائے آئین اور قانون کو اپنے تابع بنایا ہے۔ اداروں کو مضبوط بنانے کی بجائے اداروں کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو جیت کے نام سے اسمبلیوں میں آنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، اور اپنی اس جیت کو بھی وہ ایک عبرتناک جیت سمجھتے ہیں، مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جعلی الیکشن، جعلی نتائج کے نتیجے میں جو جعلی حکومت بنی گی وہ بھی نہیں چلے گی۔ جن لوگوں کا اتحاد قائم کیا گیا، ابھی حکومت بنی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ماضی میں ہم نے پی ڈی ایم کی صورت میں اس نظام کو دیکھا ہے جس نے پاکستانی قوم کے مسائل میں بے انتہا اضافہ کیا، اور آج پھر وہی لوگ پی ڈی ایم پیس 2 کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ ان کے ساتھ معاشی مسائل کا حل ہے، نہ سماجی مسائل کا حل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو قوم پر مسلط کیا ہے انہوں نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہمارا شروع سے یہی مطالبہ تھا اور ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آج پاکستان کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں ادارے غیر جانبدار نہیں رہے، اور ان نے قوم پر انہی لوگوں کو مسلط کیا جن سے نجات کے لیے قوم طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہی لوگ پھر برسر اقتدار آ گئے تو پھر ہماری اسی طرح ہمیں انہی مسائل میں یہ قوم الجھے گی۔ محترم صحافی حضرات، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، ہم تو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم نے تو قریب سے دیکھا، لیکن جو بین الاقوامی غیر جانبدار ادارے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی اس الیکشن کو مسترد کیا۔ جو آبزرور یہاں آئے تھے اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہاں ٹھہرے تھے اور ان کو ویزے دیے گئے تھے، انہوں نے بھی جاتے وقت اس الیکشن کے پورے پروسیس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ ٹائم کو لے لے، اکانومسٹ کو لے لے، خود بین الاقوامی ادارہ فافن کو لے لے، ان تمام اداروں نے، یورپی یونینز کو لے لے، ان تمام نے اس الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے والے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ شفاف الیکشن نہیں تھا۔ خود جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں بہت بڑا ظلم ہوا،
جن حلقوں میں ہم 1 نمبر پر تھے تو وہاں دوسری، تیسرے اور 5ویں کی بجائے جو سب سے آخر میں تھے MQM کی صورت میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا، ان کے کامیابی کے اعلانات کیے گئے، اور جن کے ساتھ فارم 45 ہے وہ رہ گئے، اور فارم 47 کی بنیاد پر ان کی کامیابی کے اعلانات کیے گئے۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے، یہ بہت عظیم مذاق ہے اس قوم کے ساتھ۔ جماعت اسلامی نے 10 فروری کو اسی حال میں نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور اسی وقت یہ مطالبہ کیا کہ شفاف الیکشن کے انعقاد میں ناکامی، 100% ناکامی پر الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے، ایک آزاد تحقیقاتی ادارہ قائم ہو جس میں خود سیاسی جماعتوں کے نمائندگان بھی شامل ہو، اور لیکن اس تحقیقات سے پہلے الیکشن کمشنر اگر استعفیٰ دے دے تاکہ ایک منصفانہ اور آزادانہ تحقیقات کا ماحول بن سکے، لیکن اب تک الیکشن کمشنر نے استعفیٰ نہیں دیا اور اسی جگہ پر برا جمع ہے، اور انہوں نے قوم کے 50 ارب سے زیادہ پیسہ ضائع کیا ایک ایسے ایکسرسائز پر جس کا اس قوم کی کامیابی یا خوشحالی کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد قوم کے اندر ایک استحکام اور خوشی اور کامیابی کے طرف قدم قوم بڑھاتی ہے، لیکن یہاں ہمیشہ چونکہ ایسے الیکشن ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں فساد میں اضافہ ہوتا ہے، بے یقینی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس طرح ایک ایک صوبہ ایک ایک پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا ملک مزید کمزور ہوگا۔ جماعت اسلامی نے یہی عزم کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس مینڈیٹ کے حصول کے لیے ہر سطح پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے ہیں، اور ہم چوک اور چوراہوں میں بھی اور ہر جگہ اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جن لوگوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی ہے ان کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور مذاق کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ نشان عبرت بنیں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قوم کو انصاف ملے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ہم نے جہاں ہارا بھی ہے، یعنی ظلم یہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے فارم 45 کے مطابق 10,000 اور 15,000 ووٹ لی ہیں تو فارم 47 میں ان کو بھی 2,000 اور 4,000 شو کیا گیا ہے۔ اب یہ ظالم جواب دیکھیے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن اپنے ووٹس کا بیلنس برابر کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ووٹ کسی اور کھاتے میں ڈالا ہے اور کسی اور کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ 26 فروری کو ہم نے سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس بلائی ہے، اس میں ہم ان تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں جنہوں نے قریب سے اس الیکشن کو واچ کیا ہے، ان آرگنائزیشن کے ذمہ داران کو بلایا ہے جنہوں نے اس الیکشن کی پوری پروسیس کو قریب سے دیکھا ہے، جو آبزرورز ہیں ان کو بھی ہم نے بلایا ہے، اور ان تمام آرگنائزیشن کو ہم جمع کر رہے ہیں جو سول سوسائٹیز میں موجود لوگ ہیں ان کو بھی بلا رہے ہیں تاکہ پوری قوم مل کر اس دانلی زدہ الیکشن اور اس مذاق الیکشن اور اس شرمناک الیکشن کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا لے، مؤثر بنا سکے۔ محترم صحافی حضرات، آج میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں مبارک احمد ثانی نامی ایک آدمی کو تو ضمانت ملی ہے، ان کے خلاف FIR درج کیا گیا تھا اور نچلی عدالتوں نے ان کو سزا سنائی تھی، لیکن چیف جسٹس نے ان کے رہائی کا حکم کیا 5,000 کی
ضمانت کے بنیاد پر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی قادیانی تھا، اور قادیانیوں نے اب تک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہے، لیکن قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کی آئین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سے اپیل کروں گا کہ اچھا یہی ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اس ڈیسیجن کے نتیجے میں قوم سڑکوں پہ آئے اور انتہائی حساس فیصلے سڑکوں پہ ہونے لگے، اچھا ہے کہ سپریم کورٹ از خود اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اور جماعت اسلامی نے 26 فروری کو وکلاء کو بھی بلایا ہے، سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کو، اور اس میں ہم اس پورے کیس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور نظر ثانی کے لیے، ریویوز کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس فیصلے پر جناب چیف جسٹس خود نظر ثانی کرے، اس لیے کہ اس فیصلے میں بہت زیادہ جھول ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے مسلم عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے، اور اس فیصلے نے پاکستان کے مسلم عوام کی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ہم اقلیتوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہمیشہ اقلیتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم اقلیتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اگر اپنے آپ کو ہندو تسلیم کرتا ہے تو ان کے حقوق ہے، اپنے آپ کو مسیحی تسلیم کرتا ہے تو ان کے حقوق ہے، اپنے آپ کو عیسائی تسلیم کرتے ہیں تو ان کے حقوق ہے، لیکن قادیانیوں نے اب تک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور وہ اب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے مذہب اور دین اور پاکستان کے آئین کا توہین کر رہا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے میں تبدیلی کی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد پر ان کے خلاف FIR درج ہوا ہے، اور پھر جو پنجاب میں قرآن بورڈ کا جو ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں قرآن کریم کے غلط تشریح اور غلط ترجمہ کرنے کا ایک ایسا راستہ کھل گیا ہے کہ اس کا روکنا پھر مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کل جمعے کا دن ہے، ہم پاکستان بھر کے علماء کرام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ قوم کی رہنمائی کرے اور عوام کو حقائق سے آگاہ بھی کرے، لیکن ساتھ میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور ضروری سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت ایک مناسب وقت موجود ہے کہ از خود اس پر نظر ثانی کرے۔ اگر کہیں جھول ہے اور کہیں مسلمانوں کے جذبات کے ترجمانی کی بجائے اس جذبات مجروح ہو رہے ہیں، ہم جذبات کی بات اس سینس میں نہیں کر رہے ہیں کہ قانون سے ہٹ کر کوئی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن سب نے اس چیز کو مسترد کیا ہے، اس پر نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سارے وکلاء کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے کہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، چیف جسٹس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک مبرہ صرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس میں عظمت ہے، اس میں بڑائی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پر ریویو کے لیے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے سینئر موسٹ وکلاء کو بھی بلایا ہے، اور ان کے مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل ہم طے کریں گے، اور اس کے خلاف ہم قانونی جنگ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے۔ ایک ہمارے ایک دوست ہے سرگودا کے، اور وہ ملیشیا جا رہے تھے، جہاز میں بیٹھے تھے، اور وہ ایک تعلیمی وفد کے سربراہی بھی کر رہے تھے، لیکن جہاز سے اس کو اتارا گیا،
باقی لوگوں کو بھی، باقی لوگ تو چلے گئے لیکن وہ اب تک لاپتہ ہے. کسی ایک ادارے نے بھی اب تک ان کے جو خاندان والے ہیں نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے. اور اس پر ہمارا یہ الزام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیل پاکستان میں اب بند ہونا چاہیے. کسی آدمی نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے خلاف FIR کاٹی جائے. اور یہ رات کے اندھیروں میں لوگوں کو اٹھانا اور زمیندوز جیلوں میں رکھنا، یہ پاکستان کی آئین کی بھی توہین ہے. سول سپریمیسی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ابو بکر کو رہا کیا جائے، جہاں بھی ہیں ان کو ان کے خاندان کے حوالے کیا جائے. اس کے وجہ سے ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار، پوری سوسائٹی میں ایک زبردست تشویش ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کے والدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر ہمارے بیٹے پر کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کو کھلی عدالت میں سزا دی جائے، چوک اور چوراہے میں ان کو سزا دی جائے. لیکن یہ جنگل کا قانون جو اس وقت نظر آ رہا ہے، اس قانون کو ختم کیا جانا چاہیے، اس روایت کو تبدیل کرنا چاہیے. اس لیے میں ان سینکڑوں اور ہزاروں والدین جن کے بچے اسی طرح اغوا کیے گئے ہیں، لاپتہ کیے گئے، نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. اگر ریاست اور حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ثبوت موجود ہے تو پیش کرے، ان کو سزا دے. لیکن رات کے اندھیروں میں اس طرح لوگوں کو اٹھانا، بے توقیر کرنا، ان کے وارثین کو، ان کے خاندانوں کو پریشان کرنا، میں سمجھتا ہوں کسی لحاظ سے یہ ہماری شریعت کے مطابق بھی، ہمارے آئین کے مطابق بھی، ہمارے قانون کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. جی بھٹی صاحب، پھر دوسرے بھٹی صاحب. کیا ہوا؟ بھائی یہ دیکھیے، جی بھائی میں نے تو جو گفتگو کی ہے اس بارے میں کوئی کویسچن ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب صبح کیا کہتا ہے، شام کیا کہتا ہے، PDM میں جاتا ہے، PDM میں نہیں جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. جی بھٹی صاحب. جی پیارے بھائی، ہم 6 اپنی امیدواران کے پٹیشن جمع کر چکے ہیں. کل ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس طرح ہم اس کیس کو قانونی طور پر لڑنے گئے ہیں. الیکشن پہلے ہم ہائی کورٹ گئے تھے سندھ، اور اب الیکشن کمیشن کی عدالت میں ہے. اسلام آباد میں بھی گئے ہیں. یہ دونوں جماعتیں مل کر آپ کے مسائل میں اضافہ کریں گے. مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل میں اضافہ ہوگا. اور مفادات کی لڑائی ہے، پاکستان کی عوام کی مفادات کی لڑائی نہیں، 2 خاندانوں کے مفادات کی لڑائی ہے. اور یہ کوئی پہلا تجربہ بھی نہیں ہے، بارہا آپ نے دیکھا ہے. اور یہ PDM تو کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے. چند مہینے پہلے PDM کی حکومت تھی اور 16 مہینے ان کی حکومت ہماری قوم نے فیس کیا ہے. محسن صاحب.
سوچتا ہے، منصورہ کچھ سوچتا ہے، کراچی کچھ سوچتا ہے، تو جب تک ہاؤس کی ناٹک نہیں ہوگا، ایک پالیسی نہیں ہوگی، تو کس طرح جماعت اسلامی کی یقین کر دیا جائے کہ ہاں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان جی پر بیٹھ جانا چاہیے یا معاملات کو آگے دیکھنا چاہیے؟ کسی بھی کیا کہ ایک ہی رہنما نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کی بات کریں اور آپ کے کراچی والے ان سے جھٹیاں ڈال رہی ہیں، یہ کوئی دوگلی پالیسی سمجھ سے باہر ہے۔ سب ایک جیسے ہیں۔ دیکھیے، ہر آدمی کا، ہر پارٹی کا اپنا ظرف ہے، اور کراچی میں جو ہمارے 6 حلقے ہیں وہ ہم نے جیتے ہیں، ان کو پی ٹی آئی کو نہیں دیے گئے، وہ ان کو دیے گئے ہیں ایم کیو ایم کو، جو چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فارم 45 ہمارے ساتھ ہے اور فارم 47 ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے ان تمام ڈاکومنٹ کو الیکشن کمیشن میں جمع کیا ہے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر حقائق کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوا تو ہمارے حلقے ہمیں ملیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت سارے جگہوں پر ہمارے اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوا، لیکن الیکشن کمیشن ہی انچارج ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہے، ایم کے ایم کو دیا ہے، پیپل پارٹی کو دیا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں پورے ملک کے لیے کہ جہاں بھی جس کے ساتھ فارم 45 موجود ہے، جس پر پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط ہیں، جس پر تمام پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہے، اسی فارم 45 کو بنیاد بنا کر ان کو حق دیا جائے۔ اس کا بینیفیشری اگر کہیں ہم ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، کہیں پی ٹی آئی ہے تو ان کو ان کا حق دیا جائے، اگر کہیں کوئی اور پارٹی ہیں، مسلم لیگ والے بھی کہتے ہیں اگر وہ ان کو کہیں یہ حق ملتا ہے ان کو دیا جائے، لیکن بہرحال فارم 45 کو بنیاد بنایا جائے۔ بڑی اچھی گفتگو، بہت اچھی گفتگو۔ بس پیارے بھائی، ایک تو مجھے قیصر شریف صاحب نے بتایا ہے کہ اس سال صحافی برادری نے سب سے زیادہ ووٹ ترازو کی دیا ہے، اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے باشعور ہونے کا ایک ثبوت ہے، اور صحافی حضرات سے زیادہ پارٹیوں کو کون جانتا ہے، تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ان رابطوں کے نتیجے میں، اس تعاون کے نتیجے میں ایک شفاف جمہوریت ہماری قوم کو نصیب ہوگی۔ باقی بات یہ ہے نا جی کہ کہیں ہم تیسرے نمبر پر ہے، چوتھے نمبر پر ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم تیسرے نمبر پر ہے تو کم از کم ہمارا تیسرا نمبر تو پانچویں پر نہ لے جائے نا، یہ تو نہ کرے کہ اگر ہمارا ایک پولنگ سٹیشن ہے، وہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا پولنگ ایجنٹ ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کا خاندان ہے، اور وہاں جو رزلٹ آپ دیتے ہیں اس میں 0 ہے، تو یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ خود آپ نے دیکھا ہمارے اسلام آباد میں بہت پاپولر کینڈیڈیٹ تھے میاں اسلم صاحب، ان کے فارم میں 1900 ووٹ انہوں نے ڈالے، جبکہ ان کے ساتھ جو فارم 45 ہے پہلے مرحلے میں وہ 12,500 سے زیادہ تھے، لیکن پہلے مرحلے میں ان کو وہی دیا گیا۔ تو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتے، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اس انصاف کے نتیجے میں اگر کسی بھی پارٹی کو فائدہ ملتا ہو ملے، لیکن ملک میں انصاف ہو۔ جی ملک صاحب،
تین ادارے ہیں، میں پھر کہوں گا اگر آپ نے میری پہلی گفتگو نہیں سنی ہے کہ تین اداروں سے عوام کو گلہ ہے: الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سے. اس لیے کہ تین ادارے بنیادی طور پر ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ چاہتے تو ایک شفاف الیکشن ممکن ہوتا. ہمارا شروع سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ سارا الیکشن عدلیہ کی نگرانی میں ہو، انتظامیہ کے تحت نہ ہو. لیکن ہم افسوس ہے کہ ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کی گئی اور عدلیہ کی بجائے انتظامیہ کے حوالے کی گئی. اب انتظامیہ کہیں کسی کے زیر اثر ہے اور کہیں کسی کے زیر اثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج الیکشن قوم کے لیے نجات یا ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ مزید تقسیم کا ذریعہ بنا، مزید پولرائزیشن کا ذریعہ بنا. معین صاحب نہیں ہم نے نہیں کیا. جی معین صاحب. آپ اسی پولنگ اسٹیشن میں تھے؟ نہیں ترمیم آ رہی ہے. اچھا اس میں ترمیم کر دی. دوبارہ اچھا. رزلٹ انہوں نے جی ہاں جی ہاں. مان رہے ہیں نا وہ. لاہور کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، جبران صاحب اور باقی دوست، ان کے حلقوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو ہر حلقے کی سطح پر بھی ہم یہ فائٹ کریں گے اور مجموعی طور پر پورے ملک کے عوام کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ہم لڑیں گے. حیدر کن حلقوں کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے، وہ مذہبی آزادی ہے قانون کے اندر، آئین کے اندر. آئین کے اندر. اب ہم قادیانیوں کو لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے، ان کو تمام اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں جو ہمارے آئین میں موجود ہے، لیکن اب تک انہوں نے ہمارے آئین کے اس فیصلے کو قبول ہی نہیں کیا ہے. امتناع قادیانیت کے حوالے سے جو قانون موجود ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اس بیان پر میں اس مجلس میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس پر نظر ثانی کریں گے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جوانی کا تعلق عمر سے زیادہ جذبات اور احساسات کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. کون سا فیصلہ؟
जी सियासतदानों को जो रिलीफ दिया उसके बाद कौन सा रिलीफ दिया कौन सा मेरे ख्याल में वो तो सैकड़ों हज़ारों केसेस उसने किए हैं, पता नहीं आप कौन से केस की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया जी। मजमूई बात है। वो जुमला बोल दो। मैं फिर कहता हूं कि ये कंपनी नहीं चलेगी।